اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے کرس مینس کرسنگ، اور اٹس اے بگ وائس آف دا ٹنگ۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ کرسنگ مینس لعنت کرنا۔ تو یہ زبان کی 7ویں بڑی آفت ہے جس کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا یا ہٹانا۔ ہم لعنت کرتے ہیں نا کسی کو، صرف لعنت میں ہم الفاظ ہی نہیں اپنے ہینڈ کو بھی موسٹلی یوز کرتے ہیں۔ لوگ کچھ کس طرح سے لعنت کرتے ہیں، ایسے کسی کے منہ کی طرف اپنے ہینڈ کو لے جا کے 5 فنگرز اس کو ایسے کر کے ایسے دکھاتے ہیں، تو یہ بھی لعنت کرنا ہے۔ مطلب آپ دل سے تو لعنت ہی کر رہے ہیں نا، ایسے کر کے سائن دے رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، تو یہ بھی لعنت میں شامل ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسے الفاظ بولنا جو ہوتا ہے وہ لعنت ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ تو لعنت کرنا جو ہے وہ قابل مذمت ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، خواہ انسان پر ہو، حیوان پر ہو یا جمادات پر ہو، یعنی جانوروں پر، چرند پرند درند، کسی بھی چیز پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ غصے کی حالت میں انسان پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، آف کورس وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ کیفیت گزر جانے تک کچھ کرنا یا کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک مومنٹ آتا ہے جب شیطان کا غصہ آتا ہے تو غصے میں بندہ پھر کچھ بد دعا دے دیتا ہے، کچھ غلط کلمات کہہ دیتا ہے، اور اس میں مین چیز جو ہے وہ لعنت کر دینا ہے۔ تو ہمیں اس وقت تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے۔ لعنت جو ہے دراصل کسی کے برے عمل سے بیزاری کا اظہار ہے۔ کسی کا کوئی کام، کوئی فعل، اس کی کوئی حرکت آپ کو آوازار کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے، تو آپ مطلب اس کو اس عمل کی وجہ سے جو ہے وہ کرتے ہیں، دراصل میں بول دیتے ہیں، اظہار کر دیتے ہیں، اور اسے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بد دعا دینا جس میں الفاظ ایسے ہوں کہ جا تجھے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ لعنت بھی ہوتی ہے۔ ہندی میں شراپ بولتے ہیں اس کو، شراپ دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ورڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے، نہ ایسی بد دعا دینی چاہیے، نہ ہی ایسے الفاظ یوز کر کے کسی قسم کی لعنت کا دوسرے کو مستحق بنانا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دے اور وہ بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں وہ کرنے لگ جائیں، اور وہ بڑی بڑی نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور جو بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے آگے نکل جائے، تو یہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی شخص کو، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو لعنت بھیجے اور وہ شخص لعنت کا مستحق نہ ہو، مین چیز سمجھ لیجئے، جو اس لعنت کا مستحق نہ ہو تو یہ لعنت خود کرنے والے کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی لعنت بھیجتا ہے، بد دعا بھیجتا ہے، کچھ ایسے الفاظ کلمات کہتا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں، یعنی کہ اس کو وہ حقدار نہیں، تو وہ لعنت اوپر کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کی طرف پلٹ جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے گھومتی ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا، سیدھا اس بندے کے اوپر آ کے وہ لعنت پڑتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کو ایسے الفاظ بولے ہی نہ۔ اخلاقاً آپ ایک انسان ہیں، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ ایک سنتی ہیں، موحد ہیں، اور آپ جنتیوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، تو آپ فحش کلامی اور یہ جو عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں کرسنگ کرنا، حسد، غیبت، جیلسی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو آپ یہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کسی کو لعنت بھیجیں گے تو وہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو کسی بھی شخص پر لعنت کرنا درست نہیں ہے، خواہ وہ فسق اور فجور کے اندر ہی کیوں نہ مبتلا ہو، چاہے جتنے بھی گناہ کر رہا ہو، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ اور اپنی قربت کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کر دیں، اپنا خاص کرم کر دیں، اور وہ اس چیز سے بچ جائے۔ تو کسی خاص شخص پر لعنت کرنا درست نہیں ہے کہ مطلب اسپیسیفک کسی بندے کے اوپر لعنت کی جائے۔ البتہ عام لعنت وارد ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور، بدعت نکالنے اور بدعتی کو پناہ دینے والے پر لعنت کی ہے۔
تو مفہوم حدیث کے مطابق مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کی اس آفت سے محفوظ رکھے، اور ہم جو بھی اینی ٹائم اینی تھنگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں، کرسنگ سے ہم بچیں۔ لعنت جو ہے یہ ایک برا فعل ہے، اور یہ بالکل جب آپ نیکسٹ بندہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو ول بیک آن ہم، مطلب جو کرنے والا ہے اس پہ بیک آ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات سچ ہے، ایک ٹرو بلیور ہے، نیور کرس، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیپ اس سیف فرام دس وس، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے بچائے اور ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ موسٹلی ہم چیزوں کو سن تو لیتے ہیں، سیکھ تو لیتے ہیں، لیکن ہم اس پر ورک نہیں کر پاتے، ایک اس کو ایکشن نہیں لا سکتے لائف میں۔ تو مین تھنگ ہے بھئی، آپ جنت والوں میں سے بننا چاہتے ہو تو جنت میں تو یہ فحش کلامیاں اور یہ وہ نہیں، گالی گلوچ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو آپ پریکٹس کرو نا کہ ہاں میں تو جنت میں جاؤں گا، وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں، تو میں ابھی کیوں بول رہا ہوں؟ اینڈ یو نو، ہمارے جو الفاظ ڈیلی بیس پہ ہوں گے وہی الفاظ ہماری موت کے وقت ہماری زبان پہ جاری ہوں گے، تو وائی ناٹ، آپ اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر لیتے؟ یو شوڈ ہیو، آپ کر سکتے ہیں، آپ ٹرائی کیجئے، آپ آگے بڑھیے۔ آئی تھنک سو اگر آپ تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو آئی تھنک کہ آپ کو چینج کرنا چاہیے، خود کو ضروری نہیں ایک بندہ مطلب حقدار بھی ہے، گناہ کرتا ہے، آپ کو سب پتہ ہے، معلوم ہے، لیکن مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ لعنت پلٹ کر آتی ہے۔ مین پوائنٹ کو اپنے مائنڈ میں یاد رکھ لے، بار بار وہی بات کہ ہمیں حسن اخلاق کی طرف جانا ہے، ہمیں تزکیہ نفس کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یو شوڈ ہیو اسٹاپ اینی تھنگ، مطلب آپ کو روکنا ہوگا، اسٹاپ یور شیطان، یور نفس، اس کو لگام لگا دیجئے، بولیے نو، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، نو، اب نیور، کبھی نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے مجھے لعنت نہیں کسی پہ بھیجنی، مجھے بد دعا نہیں دینی کسی کو، مجھے ٹونٹ نہیں مارنا کسی کا، مجھے غیبت نہیں کرنی۔ اپنے آپ کو سٹاپ کریں، فل سٹاپ لگاتے جائیں، اپنی ایک بک بنائیں، اس کے اندر ایکٹیویٹی کے طور پہ لکھیے، اور اس کے اندر چیک لسٹ بنائیے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ لکھ کے چیک لسٹ مین ہوتا ہے، چیک لسٹ مین ہوتا ہے آپ اپنی پوائنٹ کو لکھ کے اس کے آگے ٹک مارک کریں، 2 بلاک بنائیں، ٹک مارک اور رانگ مارک، ٹھیک ہے، ٹک مارک لگاؤ، ہاں بھائی میں نے اس پہ ورک کر لیا، کراس لگا دو کہ میں یہ نہیں کر پا رہی، پھر اس کے اکارڈنگ ایک اپنا عملی پوائنٹ لکھو کہ مجھے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، مجھے اس کے ساتھ کیسے اسٹرگل کرنا ہے، دین یو ڈو اٹ، الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ آپ ورک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بس اپنا جو مائنڈ میپ ہے وہ بنا لیجئے کہ نو، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، مجھے بیسیکلی اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے، اور مجھے اپنی فرسٹریشن کہیں اور جا کے نکالنی ہے، ایسے نہیں نکالنی کہ میں کسی کا دل دکھاؤں، کسی کی دل آزاری کروں اور کسی کو لعنت دے دوں، اور اگر وہ مستحق ہے بھی تو بھی اس کو لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اس کے لیے دعا مانگے، اللہ سے دوری نہیں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت عطا فرما دے اور اس سے تو راضی ہو جائے، اس کو راستہ دکھا دے، اس کو دین دکھا دے۔ اگر یہ بندہ نہیں صحیح تو اس کے لیے ایسی دعائیں مانگے تاکہ اس وقت آپ کی دعا کو قبول کر دیا جائے، اور اگر وہ قبول ہوتی ہے اگر وہ دعا قبول ہوتی ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے کسی دشمن کے لیے یا کسی برے انسان کے لیے کسی برے انسان کے لیے آپ نے دعا مانگی اور اس کے حق میں قبول ہوگی، اور وہ دین والا بن گیا، اور وہ دین پہ ورک کرنے شروع ہو گیا، اور اس نے اپنے عمل کو ظاہر کر کے دکھایا، الحمدللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھیں، ان بری عادتوں سے، ان بری چیزوں سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سیف رکھیں، اور ہم کسی بھی رانگ وے پہ نہ جائیں،
کیونکہ یہ رانگ وے ہمارا نہیں ہے، ہمارے نبی نے اچھا راستہ بتایا ہے دین کا، اور ہم اسی پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ تو مفہوم حدیث کے مطابق اس کو بار بار یاد رکھیں، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری زبانوں کو محفوظ رکھنے کی، ان آفتوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔